جی کیا ذکر کیا جا رہا تھا کہ انسان اپنی جو ماضی اور مستقبل کو بھول جاتا ہے. یہ اس صحیح طریقے سے ہے کہ جیسے دیکھیں کوئی اپنے جیسے آپ اپنی حکومت کا ہی حساب لگا لیں کہ کسی کو اقتدار ملتا ہے تو دوسرا شخص اپنے اقتدار کی جو بنیاد رکھتا ہے وہ دوسرے کو گرا کر رکھتا ہے اور کبھی پھر نیچے کی طرف وہ نظر نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے والا جو صاحب اقتدار ہے وہ اسی طرح رہتا تھا جیسے میں رہتا ہوں اور اس کے انجام سے وہ سبق نہیں سیکھتا اور اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے جس کو اقتدار ملا اس کا انجام کیا ہوا کہ میرا بھی انجام ہی ہو سکتا ہے. تو ماضی اور مستقبل یعنی آئندہ آنے والی مستقبل میں شاید میرا بھی یہ حال ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اور جو ماضی گزر چکا اس کے پر بھی وہ نظر نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے سیکھیں اور اسی موجودہ جو اس کی پستی ہے اور وجود پرستی اور جو اس کی حال مستی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور رسول بھیجے جو انسان کو ماضی کے عبرتناک واقعات سناتے ہیں اور ان کو یاد کرا کر ان کو کہتے ہیں کہ مستقبل کی فکر کریں اور آخرت کی فکر کریں اور یہ باور کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہ کون سی طاقت اللہ کے علاوہ جو پردے میں کام کر رہی ہے صاحب اقتدار کو اقتدار سے ہٹا رہی ہے اور جو اقتدار کی جس کو امید نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دے دیتے ہیں اور اس کو عہدہ دے دیتے ہیں. تو اس لیے انسان اجرت پسندی کو چھوڑ دے اجرت میں نہ پڑے. ٹھیک ہے اور مومن کامل کون ہے وہی ہے جو ہر تغیر اس کی زندگی میں جو بھی تغیر آ جائے انقلاب آ جائے ہر رنج یا راحت کا موقع ہو تو وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنے جو ہنر کو اور اپنی قابلیت کو نہیں دیکھتا وہ مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے. اپنے اسباب سے زیادہ کس پر وہ غور کرتا ہے کس پہ نظر کرتا ہے جو عقل مند شخص ہے وہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرتا ہے اور مسبب الاسباب کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے. تو اس طرح آگے آیت میں کیا فرمایا الا الذين صبروا وعملوا الصالحات یہ جنہوں نے نیک عمل کیے صبر کیا اور نیک عمل کیے دو اس میں صفتیں پائی جاتی ہیں صبر اور دوسرا عمل صالح. اب صبر کیا ہے صبر کا معنی بہت وسیع ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ صرف تکلیف دکھ تکلیف کسی کو آئی اس میں صبر کرو بھائی رنجو کا کوئی موقع آ گیا یا پھر کوئی ایسی پریشانی آ گئی بھی صبر کرو اس پہ حالات آگے صبر کرو. صبر کا معنی صرف یہی نہیں ہے صبر کا ایک معنی یہ ہے کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا. اصل صبر کیا ہے کہ اول جب مصیبت نہیں ہے کوئی آزمائش آئی ہے تو اس وقت اس صبر کر کے دکھانا بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. جب تکلیف کا موقع ہے تو اس پہ ہائے آہو بقا نہ کرنا یہ اصل صبر کہلاتا ہے. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے تو اصل اس موقع پر صبر کرنا ہے ذکر کیا گیا. تو اب دوسرا درجہ کیا ہے سبب کا دوسری قسم کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کے اوپر صبر کرے. عبادت پہ اللہ تعالیٰ کی جو فرائض ہیں واجبات ہیں سنن مستحبات ہیں عمل صالح ان پر صبر کرنے کا کیا معنی ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں پر سے بچا کر اور خلاف شرع امور سے بچا کر وہ اس نے اپنے آپ کو روکا. خواہشات نفس کو روکنا ایک صبر کی قسم ہے اور اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا دوسرا سبب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹنا نہیں. روزہ رکھ لیا اب صبر کرنا ہے کہ روزے کو پورا کرنا ہے جتنی بھی گرمی لگے جتنا بھی پیاس لگ رہی ہے ہم نے روزے کو پورا کرنا ہے. یہ صبر کی قسم ہے کہ اللہ کی عبادت کی ہے. اور دوسری ہے کہ گناہ سے دور رہ کر صبر کرنا یعنی گناہوں کے رستے سے خلاف شرع کوئی کام سامنے آ گیا اس سے پرہیز کر لی تو اب آپ نے صبر کر لیا. شادی کا کوئی ایونٹ آ گیا ہمارے ساتھ یہ فرماتے تھے شادی کا جو ہے نا یہ جو موقع ہے سب سے زیادہ عجیب مجھے معاملہ لگتا ہے. ٹھیک ہے یہ جو شادی کے اوپر اتنی زیادہ اس کی ٹینشن یہ ہے وہ ہے یہ کرنا اور مہندی تو کرنا ناجائز ہے اسلام میں. تو اب مہندی ہو رہی ہے مہندی کی رسم ہو رہی ہے اور مہندی میں جانا ٹھیک ہے نکاح پر بھی تو کہا جاتا ہے نکاح بھی پر بھی جانا اور بارات کرنا اور بس نکاح کے لیے
خود نکاح کر کے چھوڑ کر آنا چاہیے بچی کو، لیکن یہاں پر ہمارے رواج ہے اور باقاعدہ بارات آتی ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ بھی سنت میں نہیں آتا۔ سنت ولیمہ ہے، ٹھیک ہے، ولیمے کے بارے میں احادیث بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ولیمے کی جیسے دعوت دی جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، حدیث شریف میں آیا، تو ولیمہ سنت ہے، ولیمے کی دعوت کھانا بھی سنت ہے، ثواب ہے اس پہ۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ مہندی نہیں کرنی، مہندی کی رسمیں نہیں کرنی، اور کوئی بھی یہ جو نیوتا ہوتا ہے وہ نہیں دینا۔ اب ہم کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے ہم خاندان کے ہاتھوں، تو اب مجبوری کو دیکھنا ہے یا پھر صبر کرنا ہے اس مہندی کی رسم میں نہ شریک ہو کر، تو یعنی اس گناہ سے پرہیز کرنا، اور محرم نہ محرم کا جہاں اخلاط ہوتا ہے، مخلوط ماحول ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ صبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی اطاعت پر آنا بھی صبر ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ موبائل فون ہاتھ میں ہے، اچھا کوئی فلم بھی ہے، اب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اب آپ گانے فلم بھی دیکھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ آپ بڑا کچھ دیکھ سکتے ہیں، ایڈ آ گئی کوئی اور اس میں محرم نامحرم ہے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ چیزیں نہیں دیکھوں گا، اور میں یوٹیوب پہ اڑا دوں گا اپنے موبائل سے، کہ میں حتی الامکان کوشش کیجیے کہ آپ ان چیزوں سے دور ہی رہیں، ایسے اسباب پیدا کریں کہ آپ ان کے علاوہ بھی گزارا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اب ہے کہ بچوں کی وجہ سے بھی موبائل فون بچے استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب ہی نکال دیں، ڈسیبل کر دینی جاتی، جس طریقے سے کوشش ہے میری، بچی میری چھوٹی ہے 2 سال کی، تو موبائل کا ہوتا ہے، ظاہر ہے مجھے پڑھانا سارا دن ہوتا ہے، تو اس پہ ہے کہ خود پہ پہلے ہم اپنا گرفت کریں کہ اپنے آپ کو ہم دور رہ سکتے ہیں اس چیز سے۔ اب میں کروم میں جا کے کہیں جا کے اگر مجھے کچھ فتویٰ تلاش کرنا ہو یا کوئی ویڈیو نکالنی ہو کسی بھی کام سے ریلیٹڈ، تو میں کروم میں جا کے اس کو دیکھتی ہوں، اور اس کو اس چیز کا نہیں پتہ چلتا۔ یوٹیوب تو فوراً سے بچے کلک کر لیتے ہیں، یوٹیوب کو ڈسیبل کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ، اور کیونکہ اس میں سے ویڈیوز نکال کے بچے جو ہے کارٹون اور یہ چیزیں اس طریقے کی، حالانکہ اسلامی کی تھی، میں کوشش یہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہیں کمی کوتاہی آ جاتی ہے تو بچے نہیں چھوڑتے موبائل، کیونکہ ماں کے ہاتھ میں ماں پڑھا رہی ہے تو مجبور ہے، یہ ایسا ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے۔ تو موبائل سب سے بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی ہے نا، وہ موبائل کے فتنے سے نہیں بچ رہا، تو اس گناہ کے اڈے سے ہمیں دور رہنا ہے کہ اس کو استعمال کریں تو ایسا صاف ستھرا موبائل ہو کہ ہم دنیا سے بھی جائیں تو کہیں گے واہ جی واہ، کیونکہ آج آپ کی پہچان آپ کے موبائل سے ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ کیا چل رہی ہے، آپ کا استعمال کیا ہے۔ ہمارے استاد جی نے ایک واقعہ بتایا، سنایا، کہ ایک لڑکے نے اپنے دوستوں کا گروپ تھا، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر انہوں نے کوئی فلمیں وغیرہ عجیب قسم کی غلط واہیات فلموں کو انہوں نے خرید لیا، اس لڑکے نے، وہ امیر تھا، دوسرے لڑکے آ کے اس کے پاس دیکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب میں مزید وضاحت میں نہیں جانا چاہتی، آپ بہتر جانتے ہیں جو دوسری قسم کی فلم ہوتی ہے، تو وہ اس نے پیسوں سے خرید لی کہ کیا میں بار بار جو وہ خریدتا تھا اور پھر سب کو دکھاتا تھا، آن لائن خریدتا تھا ان فلموں کو، اور اس طریقے سے اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی مجھے بار بار خریدنا پڑتا ہے، اس نے ایک دفعہ ہی ساری کہا کہ یہ میرا سلسلہ چل جائے، یعنی مجھے بار بار ان کو فون کر کے کہنا نہ پڑے کہ آپ یہ بھیجیں وہ بھیجیں، یعنی پیکج کرا لی تھا، پیکج کرا لے کے وہ آتی رہیں گی اور میرے دوست بھی دیکھتے رہیں گے۔ اس لڑکے کا کیا بنا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، وہ لڑکا نا، اب وہ لڑکا مر گیا تو اب اس نے گناہ کا سلسلہ شروع کر دیا، اب اس کی لیپ ٹاپ پر اس کی فوت ہونے کے بعد بھی وہ گناہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا، وہ جاریہ، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، صدقہ تو نہیں کہہ سکتے، یعنی گناہ جاری بن گیا۔ اب وہ نہ بھی کہے، نہیں بھی وہ کہے تو قبر میں تو نہیں نہ کہہ سکتا، لیکن وہ لگاتار اس کی وہ جو اس نے پیسہ لگایا ہوا تھا وہ آ رہی ہیں، وہ فلمیں آ رہی ہیں، وہ اس طریقے کی واہیات جو ہے بےہودہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اب وہ اس کو قبر میں اس کا حساب ظاہر ہے، یہ جو ظاہراً ہمیں لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کرے، بھئی وہ مسلمان بچہ تھا، تو یہ چیز ہے کہ گناہ سب سے بڑا جو ہے صبر کا مقام یہاں پر ہے کہ ہم اپنے موبائل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کہاں تک ہماری نظریں جو ہے وہ بچ رہی ہیں، نظر کا پردہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرما دیا نا کہ مومن مردوں کو کہو، مومن عورتوں کو کہو اپنی نظروں کو جھکا لیں، نظر جھکانا کیا یہ نہیں صرف کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں تو پردہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نہ محرم کا پردہ جیسے باہر ہے ویسے ہی موبائل فون میں بھی وہی حکم ہے
ٹھیک ہے، تو مفتیان کرام کو، مولویوں کو دیکھ لینا بھی وہ تو چلو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل کے طور پر یہ حدیث یاد رکھیں کہ جب کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں موجود تھیں، اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کیا فرمایا کہ تم لوگ پردہ کرو ان سے. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہم ان سے پردہ کریں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے، کیا تم نہیں ان کو دیکھ رہی؟ ٹھیک ہے، یعنی عورت نے اگر وہ نہیں دیکھ رہی، ان کی نظر ان کو وہ نابینا ہے، تو تم تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو. تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ صبر اصل میں کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر صبر کرے، یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، اور مصیبت پر تو صبر ہے ہی، وہ ایک قسم ہے. تو الذین صبروا وعملوا الصالحات، کہ جو صبر بھی کریں اور نیک عمل بھی کریں. پھر اسی آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ اچھا صلہ دیں گے. اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہ جو فرمائی ہے کہ اذا اذقنا الانسان، ایک منٹ یہ ایک منٹ دیجیے گا. یہاں پہ جو اذقنا کا لفظ استعمال ہوا تھا نا، ہم نے انسان کو چکھایا. ٹھیک ہے، ان چکھانے کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ فرمایا کہ اصل نعمت، اور جو اصل نعمت ہے وہ آخرت کی ہے. دنیا میں نہ راحت مکمل ہے، نہ اس کے چکھنے کا، یہ بس نمونہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بس یہ کچھ دن کے لیے ہی ہے، کہ تو اس لیے دنیا کی راحت سے کچھ زیادہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے کہ دنیا کی راحت سے زیادہ خوش نہ ہو. ٹھیک ہے، نہ اس کی مصیبت سے زیادہ غم کرنے کی ضرورت ہے، کہ نہ اس کی مصیبت زیادہ دیر تک رہے گی، نہ اس کی راحت زیادہ دیر تک رہے گی. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آج غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اسی کے لیے تیاری کرنی ہے. آگے دیکھیے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاعِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک واقعہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی فرمائشیں کی. ان میں سے ایک فرمائش تھی کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو وہ نہ کہا جائے. ٹھیک ہے، ایتی بقرآن غیر ھذہ او بدل لہ، کہتے تھے یا تو آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اس میں ترمیم کر دے، بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے. دوسرے انہوں نے یہ فرمائش کی کہ آپ کے رسول ہونے پر جب ہم اس وقت یقین کریں گے یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے ہم سب کو بخشش آپ کریں یا دیں، یا کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہو جائے اور آپ کی تصدیق کرتا رہے ساتھ ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضاعکم بہ صدرک، آپ کا دل تنگ ہوتا تھا ان باتوں سے. تنگ کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، ان سے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ بھئی جیسے بھی ہیں، چلو مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، مجھ سے پوری نہیں ہوتی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. نہیں ایمان لاتے، نہ لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو فکر تھی، ان کے ایمان لانے کی فکر کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے تھے. اور دوسری بات، اور نہ ان سے ممکن ہوتا تھا کہ وہ ان بیہودہ فرمائشوں کو پورا کر سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اول تو یہ فرمائشیں بالکل بے عقل یعنی بے عقلی پر مبنی ہے، یعنی بت پرستی اور دوسری بری چیزوں کو وہ برا نہیں کہنا، تو پھر ہدایت کیسے ہوگی؟ اگر ان چیزوں کو برا نہیں کہیں گے تو نبوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور اگر
نبوت کو بادشاہت پر قیاس کر لیا جائے کہ نبوت نہیں ہے بادشاہت ہے، تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ اللہ ایسی حالت کر دیں کہ لوگ ایمان لانے پر صرف مادی طور پر مجبور ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ مادیات کو دیکھ کے ایمان لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس طریقے سے کوئی فرشتہ مقرر کر دیتے بھی ایمان لاؤ، اب دیکھیں اگر فرشتہ مقرر ہو جاتا ان پر اور اگر وہ ایمان نہ لاتے تو پھر ظاہر فرشتے کے ذریعے اللہ نے عذاب دلوانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور کرے۔ اللہ نے اسی لیے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا کہ کسی نیکی پر عمل کرنا یا بدی سے اس نے پرہیز کسی نے کرنی ہے تو یہ اس کے اعمال میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آسمانی کتابیں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے کہ نیک اور بد کا اللہ تعالیٰ آپس میں امتیاز کر دیں، اچھے برے کی پہچان ہو جائے اور اسی اچھائی برائی کی بنا پر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی جو فرمائشیں کر رہے ہیں تو اس سے یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ نبی نہ بادشاہت کے لیے بھیجا گیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ ان کی فرمائشوں کو پورا کریں کہ قرآن کو جھٹلا دیں کہ نہیں، قرآن کی اس بات کو نکال دیں کہ جہاں پر اللہ نے بتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بت جو ہے وہ نہ بات کر سکتے ہیں اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی فرمائشیں کرتے ہیں، اگر آپ کا ان سے دل تنگ ہوتا ہے تو آپ اس سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ تو کیا آپ ان کے اس طرح کہنے سے مجبور ہو کر اللہ کے بھیجے ہوئے حصے کو چھوڑ دیں گے جس سے لوگ ناخوش ہو جائیں گے؟ یہاں پر لفظ استعمال ہوا لعلک، کہ کیا آپ شاید اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بعید ہے نا کہ وہ کسی چیز کو چھوڑیں گے، اور دل تنگ ہوگا تو وہ چھوڑنا چاہیں گے، دل میں کچھ خیال بھی پیدا ہوگا۔ یہاں پہ مقصود کیا ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان کیا گیا کہ آپ ان چیزوں سے بری ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے نعوذ باللہ کہ بھئی دل میں خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہاں جی یہ جو بتوں کو برا نہیں کہتے چلیں ایمان لے آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے کہ بھئی ہاں میں ان کے بتوں کو برا نہیں کہوں گا، بلکہ کیا ہے آپ بری ذمہ ہیں، آپ بری ذمہ ہیں ان سے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق کلام کو اتاریں، بلکہ جو سچ ہے، جو بات ہے اللہ کے مقابلے میں جن کو تم شریک کرتے ہو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، اور اس کے بارے میں آپ ہی جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ اس لیے اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ بھی دین کا کام لگاتے ہیں، بلکہ لگایا ہے، تو ہمیں اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا اور کسی بھی حکم کو چھپانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء سو قیامت کے نزدیک ہوں گے جو اپنی دنیا بنانے کے لیے جو انسانوں کو ایسا فتویٰ دیں گے جو ان کے لیے یعنی اسلام کے جو حکم سے ہٹ کر، شریعت کے حکم سے ہٹ کر فتویٰ دے دیں گے، تو ایسے علماء سو قیامت کے نزدیک ہوں گے اور وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گہرے کیا کہتے ہیں گہرائی میں ہوں گے جہنم کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ نہ آپ کس قرآن کا کوئی حصہ ان کی رعایت کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ ان کی فرمائشوں کو پورا کریں، بلکہ آپ کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ نذیر، یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور کافروں کو ڈرانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ڈرانے کے ہی مستحق ہے نا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے اور انجام ان کا کیا ہے؟ پھر دوزخ ہے۔ اور بشیر ان کو خوشخبری سنائے جو نیک لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو شفقت و محبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو شفقت سے ڈرا رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر آ رہے ہیں، تو ان کو نیک لوگوں کو پھر خوشخبری جنت کی سنا دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے انہوں نے پھر معجزہ اور پھر قرآن کے بارے میں معجزہ کے ہونے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وہی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، شروع میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا تھا۔ سورہ ہود کون سی صورت ہے؟ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ سورہ ہود مکی صورت ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں یہ جو صورت نازل اس میں 10 صورتیں اللہ نے فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ بعد میں اس چیلنج کو اللہ نے مزید آسان کر دیا، سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں صرف ایک صورت بنا کے لانے کا حکم دیا کہ کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس مرضی، صرف میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ایک بندے کو کہو کہ وہ 10 صورتیں بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا کی کسی بھی مخلوق کو اکٹھا کر لو، تم جن و انس میں سے جس کو مرضی اکٹھا کرو، تم قرآن کی ایک لفظ کے برابر لفظ نہیں لا سکتے، صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن کی فصاحت و بلاغت جو ذکر کی گئی، حالانکہ عرب مشرکین عرب کی اپنی فصاحت، تو میں نے ذکر کیا فصاحت و بلاغت پہ اتنا ناز کرتے تھے، وہ بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور قرآن جیسا جو ہے وہ معجزہ نہیں لا سکے۔ اللہ نے ہر قوم میں وہی معجزہ بھیجا ہے جس قوم میں اس چیز کا فخر کیا جاتا تھا اور اس پہ ناز کیا جاتا تھا۔ تو اہل عرب اپنی زبان پر، عربی زبان پر فخر کرتے تھے کہ اسی لیے اپنے علاوہ باقی قوموں کو عجمی کہتے تھے اور اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، عربیت پر فخر تھا۔ تو اللہ نے انہی کی زبان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا اور کہا کہ لو یہ تمہاری ہی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن تم پھر بھی عاجز ہو کہ تم اس جیسے قرآن نہیں لا سکتے، ایک سورت کیا ایک لفظ بھی نہیں ویسا لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ یعنی کہ اب اس حال میں فرما بردار بنو گے کہ تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ وحی تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اتری ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون، مانا کیا کہ اب بھی مسلمان اطاعت گزار نہیں بنو گے، یا اسی غفلت میں پڑے رہو گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اس دنیا میں بھگتا دیں گے اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہی وہی بات آ گئی، بہت بڑا اصول آپ کے سامنے پھر آ گیا۔ جو شخص دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا ہی ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں بجز دوزخ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث، یہ والی آیت جو ہے یہ ایک سند کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں کہ ایسے جو کافر ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو ظاہر طور پر جیسے صدقہ خیرات کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پول شفا خانے بناتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے رفائی کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کچھ حصہ ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اور کچھ مسلمان بھی ان کو اچھا اس لیے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ تو بڑا کام کریں، نیکی کا کام کریں، اور وہ نعوذ باللہ مسلمانوں سے بھی اچھا ان کافروں کو سمجھنے یہ مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں، بھی دیکھیں وہ اتنا اچھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مدر ٹیریسا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور اتنے نوبل پرائز مل چکے، اس نے یہ نیکی کا کام کیا، وہ نیکی کا کام کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمام نیکیاں ایمان کے بعد ہیں، جس کا ایمان اچھا ہے اس نے ایمان لے کر آئے اللہ پر، اور پھر اس نے نیکی کو، اس کے کسی نیکی کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور جہاں تک کفار کی بات ہے تو کافروں کو نیکی کے، ان کا عمل کا کوئی بھی نیکی انہوں نے کی اس کا پورا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے کسی اس عمل کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی ہے وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی۔ وہ جو عمل
اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہے، یعنی ان کو کوئی اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله وكتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بھلا بتاؤ وہ شخص اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں کرتے۔ یعنی قرآن پاک کی جو حقانیت کا ایک ثبوت تو خود قرآن کریم ہے، اور پھر اس کا اعجاز ہے۔ اعجاز کیا کہ یہ معجزہ ہے، اور اس کے عجیب و غریب اور ایسے فصاحت و بلاغت سے متعلق جو اس میں احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ساری دنیا کو اس جیسا کلام لانے کا اللہ نے چیلنج دے دیا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز، شاہد ان کا کیا معنی ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہونا ہے کہ اس طریقے کا اللہ نے چیلنج دیا، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکا اور قرآن جیسا نہیں لا سکا۔ اور دوسرا ثبوت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر اور اس کی علامتیں واضح طور پر اللہ نے بتا دی تھی۔ اس لیے یہود جو شام سے اور دوسرے ملکوں سے نکل کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا تو تمام یہ یہود کے قبیلے، تقریباً یہود قبیلے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے مدینہ کے ارد گرد آ گئے اور مدینہ میں بسنے لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی تورات میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس مکہ کی بستی کے ارد گرد مدینہ کھجوروں والی بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے اور نبوت دیں گے، اور اس لیے وہ ارد گرد کہ ہم سب سے پہلے ہم بیعت ہوں گے۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوں گے، بیعت ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو 10 بچوں کے اندر بھی آپ پہچان لیں گی یہ میرا بیٹا ہے، تو اسی طریقے سے وہ یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طریقے سے پہچان رکھتے تھے، لیکن وہ عناد میں آ گئے اور حسد میں آ گئے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہوئے اور نبی۔ اس وجہ سے انہوں نے عناد کیا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ کافر کہلائے، اور اسی لیے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا، ان کا انکار کیا۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کے ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ گواہی دینے والوں میں یعنی وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، اور انبیاء کرام بھی اپنی اپنی قوموں پر امتوں پر گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ شُهَدَاء، اشہاد کے گواہوں، گواہی کون دیں گے؟ فرشتے بھی جو انسان کے اعمال لکھنے پر گواہ ہیں، اور دوسرے انبیاء کرام بھی اپنی قوموں پر گواہ ہیں۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور ان میں کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کو بالکل ہی منکر تھے، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات نکال کر اس کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے،
اور ان کو حق سجائی نہیں دیتا تھا، یعنی کفر کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو بھی حق کے راستے سے روکتے تھے، اس لیے ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنہ هم فيها خالدون۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون، ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو، کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا مطالعہ ہمارا کو مکمل ہو گیا۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، یہ تو اپنی کلاس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جی چلیے جی، ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔